فوری ریلیف کے لیے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں اب مزید؟ دیکھیں، سب سے بڑا ریلیف تو یہ ہے کہ ایک جو جس کیس میں سزا ہوئی تھی اس سزا کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اچھا، کیونکہ سب سے مشکل وہ ہوتا ہے اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے، کیونکہ اتنی سیریس غلطیاں کی تھیں، اتنی گمبھیر غلطیاں کی تھیں نچلے ٹرائل کورٹ نے کہ یہ سزا نے سسپینڈ ہونا ہی ہونا تھا، اس پہ کوئی شک نہیں تھا۔ ٹھیک، تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی فیوریٹزم ہوا ہے یا یہ کوئی فیصلہ دیا گیا ہے کسی دباؤ کے ذریعے، سپریم کورٹ کے دباؤ کے ذریعے، تو میرا خیال ہے وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ حقائق دیکھیں تو بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ نیچے مس ٹرائل ہوا ہے، ایک شخص کو اجازت ہی نہیں ملی کہ وہ اپنے گواہ پیش کرے، تو اس قسم کی سزا کس طرح آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جوڈیشل ریمانڈ کل تک کا دیا گیا ہے، کیا اس کے بعد جسمانی ریمانڈ ہوگا، الگ سے تفتیش کی جائے گی، یا اسی کو جوڈیشل ریمانڈ کنسیڈر کرتے ہوئے بعد میں اس کیس میں ضمانت کی درخواست دائر ہوگی؟ یہ سچویشن کیا ہے اس وقت؟ اس پہ آ رہا ہوں۔ سو بیسیکلی یہ زیادہ مشکل معاملہ تھا جس پہ یہ ہو گیا۔ اب باقی جو سارے کیسز ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا، یہ اب اس میں ٹرائل ہونا ہے ان سب کیسوں میں، تو اس میں بیل نے ملنا ہی ملنا ہے، یہ بیل حق ہوتا ہے ملنا، ضمانت پہ رہا ہونا حق ہوتا ہے اگر انڈر ٹرائل پرزنر ہو یا انڈر ٹرائل ہو۔ تو اب یہ جو کیسز ہیں، مثلا جو جس کیس میں ریمانڈ لینے کی کوشش کریں گے یہ کل، یا اور ہمیں معلوم ہے کہ کون سے 2-3 کیسز ہیں جس میں بیل جو ہیں وہ غلط طریقے سے کینسل کی ہوئی ہیں، ان سارے کیسز میں ہم نے بیل کے لیے، ضمانت کے لیے اپلائی کر دیا ہوا ہے وکلا ٹیم نے۔ کتنے کیسز میں آپ لوگوں نے اپلائی کیا ضمانت کے لیے؟ کتنے کیسز ہیں اور کون کون سے کیسز ہیں؟ جی مجھے ایگزیکٹ اس کی گنتی تو یاد نہیں ہے، آف ہینڈ یاد نہیں، ریکارڈ سے دیکھ کے بتا سکوں گا، لیکن اس میں یقینی طور پہ یہ سائفر کیس ہے، اس میں القادر کیس ہے، اس میں وہ جو بہت سارے دیگر کیسز جو فائل کیے تھے جس میں ضمانت لی ہوئی تھی پہلے، لیکن وہ ضمانت خارج کر دی گئی تھی اس بہانے سے کہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اس وقت جیل میں تھے، پیش ہو نہیں سکتے تھے، لیکن عدالت نے somehow اس کو نہیں دیکھا اور وہ ضمانتیں نان پروسیکیوشن پہ کینسل کر دیں۔ تو سارے معاملات کو ہم ہائی کورٹ لے کے جا چکے ہیں، اور ہمیں آئیڈیا ہے، اندازہ تھا کہ یہ اسی طرح ہوگا کہ اس کیس میں ان کو سزا ان کی ہوگی اور بیل، ان کی سزا ختم ہوگی اور بیل ان کو ملے گی، لیکن دوسرے کیسز میں ان کو کوشش کی جائے گی کہ حراست میں رکھیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اس کو پرویز الہی صاحب کے میٹر میں بھی یہی ہو رہا تھا، اور دیگر اور قائدین جو تھے پی ٹی آئی کے، ان کے معاملے میں بھی اسی طرح ہو رہا تھا کہ اریسٹ ہوتے تھے، ایک کیس میں بیل لیتے تھے پھر دوسرے میں اریسٹ ہو جاتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن اس کے لیے فائل کی ہوئی ہے۔ تو علی ظفر صاحب، آپ کو ایک بعض اوقات پاکستان تحریک انصاف کے جو پرجوش کارکن ہیں انہیں کچھ ججز پر بھی اعتراض رہا، جیسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کچھ کہی گئیں۔ اسی طرح دوسری طرف سے آپ کی مخالف سمت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ سپریم کورٹ کہیں انٹرسٹ لے رہی ہے چیئرمین تحریک انصاف کے مقدمات میں، اور شاید ان کے لیے کوئی راستہ ہموار کر رہی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ماحول ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک پولیٹیکل پارٹی متعین طور پہ چیف جسٹس پہ الزام لگا رہی ہے؟ پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر ہجوم کیا تھا دروازے کے اوپر سپریم کورٹ کے، تو کہیں ایسا ماحول آپ کی قانونی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ تو نہیں کرے گا؟ جی میں تو اصل میں جو میرا پرسنل ویو ہے وہ بڑا واضح ہے، بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی کر دیتا ہوں۔ میری نظر میں ججز پہ جس طرح کی تنقید کی جاتی ہے پرسنل، چاہے جو بھی سائیڈ ہو، وہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ اس سے ہمارا جو جوڈیشل نظام ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ ججمنٹ پہ تنقید کریں، فیصلے پہ تنقید کریں، فل تنقید کریں، ڈیبیٹ کریں، اس پہ ڈائلاگ کریں، اس پہ کوئی حرج نہیں، وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اس کو جب پرسنلائز کر دیتے ہیں ہم، ہمارے حق میں ہو تو ہم واہ واہ کرتے ہیں، ہمارے خلاف ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جج بھی ملا ہوا ہے یا پھر پریشر ہے۔ تو یہ اگر ہم ختم نہیں کریں گے ایٹ دا پولیٹیکل لیول، تو پھر یہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا جائے گا معاملہ، اور جو جب عدالتیں اگر نہ رہیں، انصاف دینے والا سسٹم نہ رہا، تو پھر آئین بھی نہیں رہتا۔
پھر ہم الٹیمیٹلی لوگ پارلیمنٹ پہ بھی تنقید کریں گے اور کیوس ہو جائے گا. تو یہ چیز روکنے کی بات ہے. ہم نے ایک آئین دیا ہوا ہے, آئین کے تحت ایک فیصلہ کرنا ہے, فائنل فیصلہ عدالتوں نے ہی کرنا ہے. ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے ہمیں ماننا پڑے گا. تو ہم سسٹم کو آگے اگر چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ اپنی جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ آئندہ مہینے کے وسط میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی تبدیل ہو جائیں گے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو نامزد چیف جسٹس ہیں وہ اپنے عہدے پر آ جائیں گے. ان چیف جسٹس کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے باقاعدہ طور پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں آنے والی یہ جو بڑی تبدیلی ہے یہ کہیں آپ کے کیسز پر یا تحریک انصاف کے چیئرمین کے کیسز پر اثر انداز ہوگی؟ دیکھیں, میں ایک اور آپ کو وضاحت کرتا جاؤں. جو عدالتیں ہیں, جب آپ سپیریئر کورٹ اسپیشلی پہ آتے ہیں, ہائی کورٹ لیول یا سپریم کورٹ لیول, تو فیصلے الٹیمیٹلی جو قانون میں لکھا ہے, جو آئین میں لکھا ہے, جو واضح پرنسپلز ہیں, قوانین ہیں, جو ہمارے پرنسپل لا کے چلتے آ رہے ہیں, اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون کچھ اور کہہ رہا اور فیصلہ کوئی اور ہو. تو اس لحاظ سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ کون چیف جسٹس آئے گا یا نہیں آئے گا. فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوتے ہیں, اور اگر غلط ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا تو آگے جا کے سپریم کورٹ میں وہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن جہاں معاملہ آتا ہے, جہاں ڈسکریشن کا, کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں ڈسکریشن کے ایشوز آتے ہیں, وہاں شاید کچھ حد تک ایک جج کی جو چوائس ہوتی ہے, جج کا جو ذہن ہوتا ہے یا جج کا جو انکلینیشن ہوتی ہے, وہ اس حد تک وہ کیس کی ڈسکریشن کے حد تک وہ فیصلہ کر سکتے ہیں ادھر ادھر. اور وہ ہم دیکھتے ہیں, ہم نے ساری ہسٹری میں دیکھا کہ کون سے جج آئے, انہوں نے کیا فیصلے کیے, لیکن وہ ڈسکریشن والے معاملے ہوتے ہیں. جو مین اصل اینڈ میں ریزلٹ فیصلے کا ہونا ہے, جو ججمنٹ آنی ہے, وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی آتی ہے. اور جہاں نہیں آتی وہ پھر ہسٹری جج کرتی ہے, پھر تاریخ جج کرتی ہے. اچھا علی ظفر صاحب, جاتے جاتے میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آج تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا کہ سزا معطلی کی صورت میں چیئرمین کے عہدے پر بھی قائد تحریک انصاف بحال ہو گئے ہیں, جبکہ کچھ قانونی ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہ تو وہ الیکشن لڑنے کے ابھی تک اہل ہیں سزا معطلی کی صورت میں بھی, اور نہ ہی وہ چیئرمین کے عہدے پر بحال ہوئے ہیں. اس بارے میں ذرا وضاحت کیجیے گا. جی, یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. میری نظر میں یہ بات تو کلیئر ہے کہ ان کی کنوکشن جو تھی وہ ابھی قائم ہے. ابھی ان کی سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے, اور جو کنوکشن کی وجہ سے اگر ان کو ان کی نااہلی ہوئی ہے تو وہ شاید ابھی قائم رہے. لیکن ایک اشارہ ضرور ملتا ہے, اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اگر یہ کنوکشن سسپینڈ ہو گئی ہے اور وہ مس ٹرائل کی وجہ سے اس کی جو جج صاحب نیچے ٹرائل جج نے جو غلط فیصلے کیے اس کی وجہ سے, چونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ کیس میں اس کو سسپینڈ کیا گیا, تو اشارہ یہی ملتا ہے کہ الٹیمیٹلی اپیل بھی اسی طرح فائنل جب اپیل کا فیصلہ ہوگا تو یہ اپیل بھی مسترد اس کو ایکسیپٹ کر کے جو نیچی ججمنٹ ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.